سورہ نساء آیت نمبر 31 سے آیت نمبر 50۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر تم بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں روکا جاتا ہے تو ہم تمہاری چھوٹی چھوٹی برائیاں تم سے دور کر دیں گے اور تمہیں عزت کی جگہ میں داخل کریں گے، اور تم اس مقام و مرتبے کی خواہش نہ کرو جس کے باعث اللہ نے تم میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ مردوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے، اور عورتوں نے جو کمایا اس میں ان کا حصہ ہے، اور تم اللہ سے اس کا فضل مانگتے رہو، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ ماں باپ اور قریبی رشتہ دار جو مال چھوڑ جائیں اس میں ہم نے ہر ایک کے لیے وارث بنائے ہیں، اور جن سے تم نے خود عہد باندھا ہو انہیں ان کا حصہ دو، بے شک اللہ ہر چیز پر گواہ ہے۔ مرد عورتوں پر اس وجہ سے حاکم ہیں کہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، اور اس وجہ سے بھی کہ وہ اپنے مالوں میں سے خرچ کرتے ہیں۔ چنانچہ نیک عورتیں فرما بردار اور خاوند کی غیر موجودگی میں اللہ کی حفاظت سے مال و آبرو کی نگہبانی کرتی ہیں، اور تمہیں جن عورتوں کی سرکشی کا خوف ہو انہیں تم نصیحت کرو اور ان کو خواب گاہوں میں الگ کر دو اور انہیں ہلکی سزا دو۔ پھر اگر وہ تمہاری فرما برداری کریں تو انہیں ستانے کی راہ نہ ڈھونڈو، بے شک اللہ بہت بلند اور نہایت بڑا ہے۔ اور اگر تمہیں دونوں میاں بیوی میں جھگڑے کا ڈر ہو تو ایک شخص مرد کے کنبے سے اور ایک عورت کے کنبے سے منصف مقرر کرو۔ اگر وہ دونوں صلح کرنا چاہیں گے تو اللہ ان دونوں میاں بیوی میں موافقت پیدا کر دے گا، بے شک اللہ بہت علم والا خوب خبردار ہے۔ اور تم اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور ماں باپ کے ساتھ نیکی کرو، اور رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، رشتہ دار پڑوسیوں، اجنبی پڑوسیوں، ساتھ رہنے والے اور مسافر کے ساتھ، اور اپنی ملکیت کنیزوں اور غلاموں سے بھی نیکی کرو، بے شک اللہ ہر اترانے والے، فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو کنجوسی کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی کنجوسی کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ نے اپنے فضل سے جو کچھ انہیں دیا ہے اسے چھپاتے ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کر دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور ایسے لوگ بھی اللہ کو پسند نہیں جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کرتے ہیں، اور وہ اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے۔ اور جس شخص کا ساتھی شیطان ہو تو وہ بہت برا ساتھی ہے۔ اور ان لوگوں کا کیا جاتا اگر وہ اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان لے آتے اور اللہ نے انہیں جو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے، اور اللہ انہیں خوب جاننے والا ہے۔ بے شک اللہ ذرا برابر بھی ظلم نہیں کرتا، اور اگر کسی کی کوئی نیکی ہو تو وہ اسے دگنی کر دیتا ہے اور اپنی طرف سے بہت بڑا اجر دیتا ہے۔ پھر ان کا کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس امت پر گواہ بنائیں گے۔ اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول کی نافرمانی کی خواہش کریں گے کہ کاش انہیں زمین کے ساتھ برابر کر دیا جاتا، اور وہ اللہ سے کوئی بات چھپا نہ سکیں گے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے میں ہو، یہاں تک کہ تم سمجھنے لگو جو کچھ تم کہتے ہو، اور نہ ناپاکی کی حالت میں نماز کے قریب جاؤ یہاں تک کہ تم غسل کر لو۔ ہاں اگر راہ چلتے گزرو تو اور بات ہے، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی رفع حاجت سے فارغ ہو کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر تمہیں پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے تیمم کر لو اور اسے اپنے منہ اور ہاتھوں پر مل لو،
بے شک اللہ بہت معاف کرنے والا بڑا بخشنے والا ہے۔ اے نبی، کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا؟ وہ گمراہی خریدتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی گمراہ ہو جاؤ، اور اللہ تمہارے دشمنوں کو خوب جانتا ہے، اور اللہ دوست اور مددگار کے طور پر کافی ہے۔ یہودیوں میں سے کچھ لوگ الفاظ کو ان کے موقع محل سے پھیر دیتے ہیں اور پھر اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر سچے دین کے خلاف طعنہ زنی کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی، اور کہتے ہیں، سنو اگرچہ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہیں کچھ سنایا جائے، اور آپ سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، رائنا، یعنی اے ہمارے چرواہے۔ اور بے شک اگر وہ کہتے ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، اور ہماری بات سنیے اور ہماری طرف نظر کیجیے، تو ان کے لیے بہتر اور نہایت مناسب ہوتا، لیکن اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کی، چنانچہ سوائے چند لوگوں کے وہ ایمان نہیں لاتے۔ اے لوگو جنہیں کتاب دی گئی، اس قرآن پر ایمان لاؤ جو ہم نے نازل کیا، وہ اس کی تصدیق کرنے والا ہے جو تمہارے پاس ہے۔ تم ایمان لاؤ اس سے پہلے کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اور انہیں پیچھے کی طرف پھیر دیں، یا ان پر اسی طرح لعنت بھیجیں جس طرح ہم نے سبت والوں پر لعنت بھیجی تھی۔ اور یاد رکھو اللہ کا حکم اٹل ہے، بے شک اللہ یہ گناہ نہیں بخشتا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور وہ اس کے علاوہ جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس نے جھوٹ گھڑا اور بڑے گناہ کا کام کیا۔ اے نبی، کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جو اپنی پاکیزگی خود بیان کرتے ہیں، بلکہ اللہ جسے چاہتا ہے پاک کرتا ہے، اور لوگوں پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ دیکھیے وہ کس طرح اللہ پر جھوٹ گھڑتے ہیں، اور ان کے گناہ گار ہونے کے لیے یہی کھلا گناہ کافی ہے۔ الحمدللہ۔